بیماری نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا علاج ہوا کہ نہیں ہوا نا. بیماری کا بھی ذکر کرنا نا. خود شناسی کیا ہوتی ہے ویسے؟ مطلب اپنے آپ کو پہچاننا. اپنے آپ کو پہچاننا وہ کیا ہے؟ جتنا جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا وہ اتنا اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. وہ اتنا اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. اب وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں احسن تقویم بنا کر بھیجا. اب احسن تقویم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کو دیکھو، میرے محبوب کو دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا. ہم زیادہ گہری باتوں میں نہیں جاتے ورنہ تو اس کی بہت سے جواب ہیں، لیکن ہم سمپل جو کہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں جو نئی بھی سیکھ رہے ہیں، لوگ سن بھی رہے ہیں، ان سب کے لیے خود شناسی اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو ہمیں کیسے پہچاننا ہوگا. ہمیں ہمارے سامنے پیمانہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. ہم نے حضور کو دیکھنا ہے اور پھر اپنے آپ کو میچ کرنا ہے کہ یار میرے اعمال جو ہیں وہ حضور سے میچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر نہیں میچ کر رہے تو اس کا مطلب میں ابھی صحیح مسلمان نہیں بنا، میں ابھی صحیح اللہ کا بندہ نہیں بنا. ابھی میں بندوں میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوں، میرا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کے اعمال حضور سے میچ کر رہے ہیں، زیادہ کرنا شروع ہو جائیں اور زیادہ کرنا شروع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے اب آپ کو پسند کرنا شروع کر دیا. اب آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ تب بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب آپ کسی بندے کو پسند کر لیتے ہیں نا تب ہی اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر جاری کرواتے ہیں اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ اس کے دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ یار میں اس ٹائم کس لیول پر ہوں. پھر اسی طرح جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور کے اصحاب ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کریں. پھر جو موجودہ اولیاء اللہ بزرگان دین ہے یا پھر مرشد ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کریں. یار اکثر ہوتا ہے نا کہ ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ یار حضور نے تو ایسے کیا، ہم تو نہیں ایسے کر سکتے، یا مولا علی پاک نے ایسے کیا تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ جو مرشد کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر دور میں رکھا تاکہ ہر دور کے لیے آپ کے لیے اگزامپل ہو جائے کہ ہاں یار اس بندے نے بھی تو عمل کیا ہے نا، اور یہ اسی دور کا بندہ ہے، یہ اسی دور کا بندہ ہے، اس نے بھی تو عمل کیا ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا جو مرشد مرید ہوتا ہے نا، صحیح والا مرید ہوتا ہے، وہ اپنے مرشد کی چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ مرید دیکھ رہے ہیں نا، مولا علی پاک بھی مرید تھے. اب حسن بصری مولا علی پاک کے مرید تھے، انہوں نے ایگزیکٹ مولا علی پاک کے سیرت پر عمل کیا تو وہ امام بنے. اسی طرح کرتے کرتے داتا حضور نے عمل کیا تو وہ داتا بنے، بابا فرید نے عمل کیا تو وہ بنے، نظام الدین اولیاء نے عمل کیا تو وہ نظام الدین اولیاء بنے، بابا جی نے عمل کیا تو وہ بابا جی بنے نا. تو اگر میں عمل نہیں کرتا تو یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا. تو عمل کرنا زیادہ ضروری ہے. پھر ہی اور یہ ہمارے لیے بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگزامپل ایک دے دی نا، سیٹ کر دی، پریکٹیکل چیز ہمیں سامنے لا کے دکھا دی ایک بندوں کی صورت میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور میں ہم نے ہدایت دینے والے بھیجے. کوئی ایسا دور نہیں ہوا کہ جس میں ہدایت دینے والے نہ ہوں، کوئی ایسا علاقہ بھی نہیں ہوا، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے. آج کے دور میں بھی بالکل نہیں ہے اور پہلے بھی دور میں بھی نہیں تھا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادی، اپنے رہنما نہ بھیجے ہوں. اچھا ایک